مجید نے فضل بھائی نے بڑی پیاری بات یاد کرائی۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا شاید کہ غیبت 6 جگہوں پہ جائز ہے، حالانکہ غیبت حرام ہے نا، کتنا سخت حکم ہے۔ اسی طرح سود کے بارے میں بھی ہے، اس میں بھی میں تمیز کرتا ہوں اور اس کے بارے میں نے بڑے بڑے علماء کو لکھ کے بھیجا ہے۔ یہ جو بینک لون ہے اور یہ سکیمیں ہیں، کیا ہے یہ جو انعامی بانڈ سکیم، یہ جو اسٹوروں والے دیتے ہیں، اتنی خریداری کرو تو یہ دیں گے۔ ہر سود کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ جس سود کو نبی علیہ السلام نے وہ قرار دیا ہے نا کہ جو سود کھائے گا ایسے جیسے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا، وہ سود وہ ہے جس سے تو غریب کا استحصال کرے۔ مثلا اس زمانے میں کیا تھا، بدو آتے تھے، غریب غربا تھے، ابو جہل بیٹھا ہوتا تھا، ابو لہب اور جناب عتبہ، شیبہ، ولید، ابو سفیان، سارے بیٹھے ہوتے تھے۔ پیسے چاہیے 1 لاکھ روپے، کہتے 2 لاکھ واپس لیں گے، لے جا۔ یہ حرام ہے اور یہ سخت ترین حرام ہے۔ اسی طرح غیبت ہے، جو غیبت کہا گیا نا کہ غیبت کسی کی کرنا ایسے ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ وہ کیا ہے غیبت؟ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ۔ تو اس طریقے سے ذکر کرے کسی بھائی کا یا کسی قوم کا، وہ اس کو ناپسند کرتے ہوں، اس کی غیر موجودگی میں۔ غیبت غیب سے ہے نا، غیبت غیب سے، اس کی غیر موجودگی میں ایسا تذکرہ جو اس کو پسند نہیں ہے۔ اگر اس کے سامنے کر رہا تو غیبت ہے ہی نہیں، سامنے تو جرت ہے، بہادری ہے، اور تو شراب پیتا ہے، سامنے کہہ دو ٹھیک ہے، یہ جرت ہے، بہادری ہے، تیرا یہ حکم معصیت ہے، اور تیرا یہ وہ ہے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ۔ ایسے دلیر مومن بنو۔ پہلی ڈگری اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، من رآ، جو منکر دیکھے ہاتھ سے روکے۔ 6 جگہوں پہ غیبت جائز ہے۔ پہلی چیز ہے التظلم۔ تظلم کہتے ہیں مظلوم کا بادشاہ کے پاس جانا، قاضی کے پاس جانا، اور اسی طرح مجاز افسر، تھانے دار یا پٹواری یا یہ جو جتنے بھی ہیں، کسی بھی شخص کا کسی کے خلاف کمپلین لے کے، شکایت لے کے جانا اور وہ شخص وہاں موجود نہ ہو، یہ بھی غیبت میں آتا ہے اور یہ جائز ہے۔ اپنے اوپر ظلم سے نجات کے لیے شکایت مجاز اتھارٹی کے پاس، یہ جملہ مختصر صحیح ہے، مجاز اتھارٹی کے پاس جانا، مجاز اتھارٹی کے پاس کیمرے لے کے نہیں جانا، جیسے وہ ایک گیا اور انہوں نے اسے پسلیاں سیدھی کی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس شخص نے کیمرہ ریاست قائم کر رکھی تھی، یقین جائے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے گا کیمرہ، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں گھس جاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے، کسی کے دفتر میں گھس جاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ او ماما تو روڈ پہ کیمرے گھما، تجھے گھروں میں دفتروں میں گھسنے کی کیمرہ تو فتنہ ہے۔ یہ میڈیا اور انصاف اس ملک میں ہے ہی نہیں، میڈیا بدماشی پہ لگا ہوا ہے، انصاف قتل عام ہو رہا ہے، پاکستان کی ترقی کو رو رہے ہیں۔ دوسری چیز تظلم، ظلم سے نجات کے لیے مجاز اتھارٹی کے پاس شکایت لے کے اس کی غیر موجودگی میں جانا، یہ غیبت لوگ گنتے ہیں، اور لوگ مجھے بھی کہتے ہیں آپ فلاں کی مخالفت کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیسے۔ دوسری چیز الاستغاثہ علی تغییر المنکر، الاستغاثہ علی تغییر المنکر، دوسری غیبت مدد طلب کرنا اپنی قوم سے، لوگوں سے منکرات کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کو پتہ نہ چلے منکر جو کر رہا ہے، مطلب وہ شراب کا اڈا ہے، وہ جناب زنا کا اڈا ہے، قوم جمع ہو جائے، اس کے خلاف اکٹھی ہو، احتجاج کرے، دھرنا دے، یہ جائز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے ہیں کہ احتجاج اور دھرنا کوئی حرام چیزیں نہیں ہیں، لیکن تغییر المنک والا ریٹ چلے گا۔ پھر تیسری چیز مدد طلب کرنا منکرات ختم کرنے کے لیے، لیکن جو منکر کا اڈا ہو ان کو خبر نہ ہو، لوگوں کو جمع کرنا، یہ جائز ہے۔ آج کل تو کوئی چیز خفیہ رہتی نہیں ہے، آج کل تو میڈیا میں آ جاتی ہے۔ الاستفتاء، فتویٰ لینے جانا بیوی کا میاں کے خلاف یا میاں کا بیوی کے خلاف مفتی کے پاس، یہ غیبت نہیں ہے۔ جا کر کہنا ظالمانی فلان، شوہر نے ظلم کیا ہے یا بھائی نے ظلم کیا ہے یا باپ نے ظلم کیا ہے یا کسی نے بھی ظلم کیا ہے، ظلم کے لیے کسی مفتی کے پاس افتاء کے لیے جانا کہ فتویٰ دے دو یہ کام کرتا ہے میرا شوہر، جائز ہے یا نہیں ہے، شوہر کو علم نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اس طرح کی غیبت بھی جائز ہے فتویٰ لینے کے لیے۔
نمبر 4 تحذیر المسلمین من الشر، یہ پچھلے جمعہ میں نے بتائی تھی، مسلمانوں کو شر سے ڈرانا۔ وہ کیسے؟ وہ نصیحتہم، ان کو نصیحت کرنا، یہ اس ممبر کے لیے آتا ہے۔ یہ ممبر کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو غلط بھی بتائے اور صحیح بھی بتائے، اور مسلمانوں کو غلط سے تحذیر کرے اور صحیح کی ترغیب کرے، نصیحت کرے۔ یہ بھی جائز ہے، بلکہ حکم ہے شریعت کا کہ مسلمانوں کو کوئی برائی کر رہا ہے وہاں پہ اس کے بارے میں یہاں بتائے۔ کوئی گناہ گار ہے، کوئی مجرم ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، یا کوئی بھی ہے، جیسا بھی کوئی ظالم ہے، اس کے بارے میں ممبر سے لوگوں کو آگاہ کرے کہ اس کی طرف نہیں جانا۔ نمبر 5 ان یکون مجاہرا بفسقہ و بدعتہ، کوئی شخص فاسق ہے، فاسق گناہ گار کہتے ہیں نا، سر عام ڈرنکنگ کرتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا وہ بندہ شرابی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ ان یکون مجاہرا، لیکن اگر کوئی چھپ کے گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں بتانا گناہ ہے، غیبت ہے۔ یہ ان یکون مجاہرا بفسقہ، اس میں تمیز کرنا ذرا، جو گناہ سر عام کرتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا غیبت نہیں ہے، اور جو چھپ کے کرتا ہے دڑبے میں اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنا کام کرے، وہ اللہ کو حساب دے گا۔ اگر اس کی غیبت کرو گے، بات کرو گے تو وہ غیبت ہے، اگر ظاہراً کی کرو گے تو وہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بدعت ہی، بدعتیں نکالتے ہیں نا، نئی نئی بدعتیں دین میں نکالتے ہیں، ان کے بارے میں بتانا بدعت غیبت نہیں ہے۔ نمبر 6 التعریف اذا کان معروفا بلقب، اور ہمارے ہاں کراچی میں ایک اسٹائل تھا، جاوید لنگڑا، فلانا بھینگا، فلانا کنکٹا، یہ اسٹائل تھا نا کراچی میں۔ اب یہ دیکھو امام نووی رحمہ اللہ 2 صدی ہجری میں کتاب لکھ دی ہے ریاض الصالحین، اس میں موجود ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ التعریف باللقب اذا کان بہ معروفا بہ، اگر کوئی کسی لقب سے مشہور ہے، کوئی لنگڑے کے نام سے مشہور ہے، کوئی بھینگے کے نام سے مشہور ہے، کوئی کن کٹے کے نام سے مشہور ہے، کوئی کسی نام سے مشہور ہے، برے نام سے یا اچھے نام سے، اگر وہ مشہور اس نام سے ہے تو اس کا نام لینا کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس نام سے مشہور نہیں ہے معاشرے میں اور تنقیص کے طور پہ تو کہتا ہے یہ کانا ہے، یہ غیبت ہے، یہ غیبت حرام ہے۔ اور اگر کوئی مشہور ہے اس نام سے، یہ 6 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی مشہور ہے بھنگڑے کے نام، بھینگے کے نام سے، لنگڑے کے نام سے، تو جائز ہے۔ اللہ رب